اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو فتح ملے گی، اگر رزق مانگو گے تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگو گے تو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ اور وہ تسبیح یہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے کہ جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں؟ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایسا ہی راز بتانے والا ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ کہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے آپ واقف نہیں ہوئے۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ قل ھو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں اور ایک مخصوص وقت پر پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور اولیاء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت، آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی اور حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں ہر صورت اپنی اپنی شان رکھتی ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ محض 4 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں، اور یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ یعنی 10 سپارے پڑھ لیے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی اور طاقتور ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح اور شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے، اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے، جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے ذکر اور اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس وقت کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عصر کا وقت وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو ناظرین یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کہ ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر بطور خاص ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے اور لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی۔ اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اسی تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو، شفا ہو یا دعا کی قبولیت ہو، ان سب کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ صورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور ان پر فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے، جیسا کہ رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثلاً رزق، بارش، دشمن پر فتح، شفا تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا کریم ہیں۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور آپ نے ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا کریم اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دو تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیے، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور رکھیے، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور رکھیے۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح اثر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو کہ نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارے ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔